رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ حضرات، محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمداروں، پروردگار عالم، دنیا میں پھیلے ہوئے تمام محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا کو صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عطا کرے، اور وہ سب ہمیشہ غم آل محمد میں غمگین ہوں اور آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے اس عشرے میں عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ نے ادیان میں پسندیدہ دین کا اعلان قرآن حکیم میں کیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے جس دین کو اپنایا وہ دین حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ میں مسلسل 3 دن سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو دین کے قوانین ہیں اور جو دین کے اصول ہیں اور جو دین کا پیغام ہے اور جو دین کا حکم ہے، ہم نے رسول کے بعد آل رسول سے لیا، اور ہم نے آل رسول سے اسلامی تعلیمات کو کیوں لیا، اس کے اوپر میں برابر اپنی گفتگو میں استدلال پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے 2 دنوں میں بات عرض کی کہ دور پیغمبر اسلام میں 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن سے ہم سیرت حضور ختمی مرتبت لے سکتے ہیں۔ ایک آل رسول کا گروہ، ایک ازواج رسول اور ایک اصحاب رسول۔ آل رسول سے ہم نے اسلام لیا، دین لیا، اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں۔ ہم نے آل رسول سے اس لیے دین لیا کہ جس طرح سے رسول کو اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح سے جانشین رسول جو 12 معصوم امام ہیں، جن میں کہ پہلے امام اول غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں،
دوسرے امام امام حسن مجتبی ہیں، تیسرے امام امام حسین شہید کربلا ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ہیں، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام ہیں، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، دسویں امام امام علی النقی علیہ السلام ہیں، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور بارہویں امام قائم آل محمد امام حجت علیہ السلام ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سب کے سب معصوم ہیں، اور جو معصوم ہوتا ہے اس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور آیت تطہیر جس کی تلاوت آپ برابر کیا کرتے ہیں، اور محبان اہل بیت حدیث قصائے شریفہ میں اس آیت تطہیر کے نزول کا طریقہ، کس طرح سے اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن حکیم ضمانت لے رہا ہے آل رسول کی طہارت کی، ان سے ہر قسم کے رجس کو، نجاست کو، گندگی کو، پلیدگی کو، عیب کو دور کرے گا، دور رکھے گا۔ ان کے قریب کبھی یہ نجاستیں آ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، ہم نے رسول کے بعد آل رسول سے جو تعلیمات اسلامی لی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ غلطیوں سے یہ پاک ہیں، اور عصمت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلطی کبھی کر نہیں سکتے۔ ہم نے اس لیے رسول کی تعلیمات کو، آل رسول سے لیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ مولا متقیان نے بچپنے سے لے کر وفات رسول تک رسول کا سایہ بنے رہے۔ جہاں نبی ہیں وہاں علی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، علی اور نبی ایک ساتھ، اور کیوں نہ ایک ساتھ ہوں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہی نور ہے۔ تو جب عالم نور میں یہ دونوں ایک ہیں تو عالم وجود میں بھی ایک ساتھ رہے۔ آپ دیکھیں مکہ کی سنگلاخ وادیوں پر علی و محمد ساتھ ساتھ، مدینہ کے اندر علی و محمد ساتھ ساتھ، ہر مقام پر مولائے متقیان اور حضور ختمی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہر جگہ علی بھی نظر آئیں گے، جہاں نبی نظر آئے وہاں علی نظر آئے، جہاں علی نظر آئے وہاں نبی نظر آئے۔ چاہے وہ خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد علی کا خانہ کعبہ سے باہر نکلنا ہو، آغوش نبوت میں علی نظر آئے، نبی کی زبان چوستے علی نظر آئے، مہر نبوت پر جاتے علی نظر آئے، بستر رسول پر سوتے نظر علی آئے۔ یہ تو زمین کی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر آپ شب معراج کے تذکرے کو پڑھیے، جہاں ہمارا نبی معراج پاتے ہیں نبی کریم اور آسمانوں کی بلندیوں پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان کو ہمارے نبی نے رودا، دوسرے آسمان پر ہمارا نبی پہنچا، تیسرے آسمان پر ہمارا نبی گیا، چوتھے آسمان پر ہمارا نبی گیا، پانچویں آسمان پر ہمارا نبی گیا، چھٹے آسمان پر ہمارا نبی گیا، ساتویں آسمان پر ہمارا نبی گیا۔ عرش اعظم کی منزلوں کو ہمارے نبی نے طے کیا۔ ہاں جبرائیل ساتھ ساتھ رہے، مگر ایک منزل ایسی آئی کہ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں
بالوں پر جل جائیں گے۔ اب آپ کو اکیلے جانا ہے، توجہ کیجئے گا، علی نبی کے ساتھ کس طرح سے، نبی علی کے ساتھ کس طرح سے تاریخ کہتی ہے معراج کی منزلوں کو جب ہمارا نبی طے کر رہا ہے، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر اب اکیلا نبی ہے، جبرائیل بھی رک گئے، اب میری حد تمام ہو گئی، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، اب آپ اکیلے جائیے۔ ہمارا نبی وادی نور میں تشریف لے گیا اور اب کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پر ہمارا نبی پہنچا۔ جب کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پر ہمارا نبی پہنچا ہے تو ہمارے نبی نے وادی مقدس جان کر اپنی نالین کو اتارا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ہمارے نبی نے اپنی نالین کو اتارا تو آواز قدرت آئی، میرے حبیب نالین نہ اتارو، میرے حبیب نالین سمیت چلے آؤ۔ ہمارے نبی نے نالین کو پہنا اور وادی مقدس کو اپنی نالین سے رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے، یہ نبی کی نالین ہے۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے لیکن آواز آئی موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو۔ وہ موسیٰ ہیں جس سے کوہ طور پر نالین اتروائی گئی، یہ نبی محمد ہیں کہ جن سے کہا گیا نالین سمیت آ جاؤ، نالین سمیت آ جاؤ، نالین سمیت آ جاؤ۔ اب کہہ لینے دیجئے، دنیا امت کی بات جانے دیجئے، نبی کی نالین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ موسیٰ بھی نبی کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ارباب غلاف زمانہ سوچے، جس نبی کی نالین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ اس نبی کے نور عین کا مقابلہ کیا کرے گا؟ حسن و حسین کا مقابلہ کیا کرے گا؟ جب زمانہ حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو حسن و حسین کے باپ کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک صلوات بھیجئے تو عرض کروں، خدا سلامت رکھے۔ ارباب ولا یاد دلاتا جاؤں، روز یاد دلاؤں گا کہ اگر کوئی بھول جائے یا کوئی نیا جڑے تو اسے یاد آ جائے کہ جب صلوات کی درخواست ہو، آپ اپنے لحاظ سے دھیمی یا تیز آواز میں صلوات ضرور بھیجتے رہیے گا۔ ہاں، نبی کی خواہش یہ ہے کہ میرے امت والوں جب بھی مجھ پر درود بھیجنا تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجنا، اس لیے کہ جب بلند آواز سے درود بھیجا جاتا ہے تو دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجلس حسین میں ہم اتنا درود بھیجنے کے عادی ہو گئے، بآواز بلند درود بھیجنے کے عادی ہو گئے کہ ہمارے ہاں نفاق نہیں ملتا، ہمارے ہاں تقیہ ملتا ہے۔ ایک اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، سلامت رکھے خدا۔ اور میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، دیکھیے آپ کے ڈالے ہوئے کمنٹس میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کمنٹس ڈالتے ہیں، لیکن کم از کم جو بچے جو نوجوان ہماری آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ جب درود کی درخواست ہو درود بھیجیے بھی اور درود کمنٹس میں بھی ڈالیے، تاکہ جو بچے اس میں محنت کر رہے ہیں، جو زینبیہ چینل کی ٹیم جو ہے وہ محنت کر رہی ہے، اسے بھی احساس ہو کہ اس کی محنت جو ہے وہ کارآمد ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ہمارا نبی چوتیوں سمیت کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، ایک منزل آئی کہ جہاں دو کمانوں کا فاصلہ ہو گیا، وادی نور کو نبی نے طے کیا۔ ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ ادھر پردہ ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ سے دو کمانوں کے درمیان حبیب خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اب جب آواز آئی تو آواز پہچانی ہوئی آئی، گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ آواز کسی اجنبی کی نہیں ہے، آواز کوئی نئی نہیں
رہی ہے۔ نبی محمد نے آواز کو محسوس کیا تو آواز علی ابن ابی طالب کی تھی۔ قدرت نے شب معراج اپنے حبیب سے جس لہجے میں گفتگو کی وہ لہجہ علی تھا۔ تعجب نہ کیجئے گا کہ لہجہ علی کیسا تھا، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ علی لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ علی کہ لہجے میں قدرت نے اپنے حبیب سے گفتگو کی۔ نبی کلام الہی کو سن رہے ہیں۔ معراج میں بہت کچھ ہوا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت اور جہنم کے نظارے کیے، اور پھر قرآن کہتا ہے پوچھئے ان سے۔ ہائے ہائے، کس سے پوچھئے؟ جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں، جو نبی آپ سے پہلے آ چکے ہیں ان سے سوال کیجئے۔ یہ عجیب بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ مجھ سے کوئی کہے پوچھو تو ہم اسی سے تو پوچھیں گے کہ جو میرے سامنے ہوگا۔ چلیے آج نیٹ کا زمانہ ہے، زوم کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، نیٹ کی دنیا ہے۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، ہم ہندوستان میں ہیں، اگر وہ ہے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو میرے عہد میں ہیں ہم انہی سے تو سوال کریں گے جو میری پیدائش سے پہلے مر چکے ہیں۔ ان سے ہم کیا پوچھیں گے؟ ان سے ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے، وہ تو مر چکے ہماری ولادت سے پہلے۔ عزیزان گرامی، حضور ختمی مرتبہ سے کہا جا رہا ہے ان سے سوال کیجئے، ان سے گفتگو کیجئے۔ کن سے گفتگو کریں؟ جو نبی سے پہلے آ چکے اور آ کے جنت کو جا چکے، اپنے اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ان کے متعلق پوچھئے۔ کوئی بتا پائے یا نہ بتا پائے، تفسیر اہل بیت نے بتایا یہ آیت آسمانوں پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت نبی معراج کی منزل پر تشریف لے گئے تھے، اور جب نبی معراج کی منزل پر تشریف لے گئے ہیں، معراج پر نبی گئے ہیں، تو وہاں پر جب گروہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی استقبال حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ کے لیے کھڑے تھے، تو اس موقع پر نبی کریم نے انبیاء سے پوچھا کہ تمہیں رسالت کیسے ملی، تمہیں نبوت کیسے ملی؟ تو ایک زبان ہو کر تمام نبیوں نے ایک جواب دیا، آپ کی رسالت کے اقرار پر اور علی کی ولایت کے اقرار پر۔ اب دنیا علی کی ولایت کو مانے نہ مانے، لیکن نبیوں کو نبوت علی کی ولایت کے اقرار پر مل رہی ہے۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور میں آپ کو کہاں تک لے آیا کہ علی نبی سے الگ نہیں، نبی الگ سے نہیں، علی سے الگ نہیں، اور ہمیں اسلام کی تعلیمات لینا ہے تو ہم نے سب کو دیکھا، لیکن علی، مولا علی کے جیسی قربات ہمیں کسی سے نہیں ملی۔ معراج کی منزلوں کو مجھے معراج نہیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پڑھ دوں گا، لیکن اس مجلس میں مجھے معراج نہیں پڑھنا ہے۔ صرف مجھے بتانا ہے کہ علی نبی سے الگ نہیں، نبی علی سے الگ نہیں۔ ہمارا نبی معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا جب بیت الشرف میں داخل ہوئے تو علی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، تو نبی کریم بستر کے قریب گئے اور جا کے کہا یا علی، جیسے مولا علی کا نام لیا میرے مولا نے چادر الٹی اور الٹ کے ارشاد فرمایا کہ جو آپ نے جا کے دیکھا ہے وہ آپ بیان کریں گے یا جو میں نے یہاں لیٹ کے دیکھا ہے میں بیان کروں؟ ہائے 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 ہائے، علی
علی زمین پر ہیں، نبی آسمان پر ہیں، لیکن قربت کتنی ہے؟ جو جا کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں یہاں لیٹ کے دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، خدا سلامت رکھے محبان اہل بیت آپ کو، شیعان علی، عاشقان آل محمد۔ آپ اب ہم سے کوئی سوال نہ کرے کہ ہم اسلام کے قانون کو آل رسول سے کیوں لیتے ہیں؟ آل رسول ہی سے ہمیں اسلام کا قانون چاہیے ہے، اس لیے کہ نبی کے گھر والے بھی ہیں، ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، ان کی ہڈیاں نبی کی ہڈیاں ہیں، یہ نبی کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ جتنا یہ نبی کی باتوں کو سمجھتے ہیں دوسرے نبی کی باتوں کو اتنا نہیں سمجھتے۔ اہل بیت نبی کے بعد جو بہت ہی قریبی رشتہ ہے نبی کا، جسے عالم اسلام بڑا قریبی رشتہ کہتا ہے، وہ ازواج پیغمبر کا۔ لیکن دیکھیے ازواج کا رشتہ قریبی ضرور ہے، لیکن ایک عورت ایک مرد پر حرام ہے۔ دو مولویوں نے اس مرد کے ساتھ اس عورت کا عقد پڑھ دیا، رضا کے ساتھ، مرضی کے ساتھ۔ تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو گئی۔ خدا نہ کرے حالات خراب ہوئے اور رشتہ ازواجیت پر مصیبت آ گئی، پھر کسی نے صیغہ طلاق جاری کر دیا اور دو عادل گواہوں نے اس صیغہ طلاق کی تصدیق کر دی، تو وہ پھر حرام ہو گئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی تفصیلی بحث ازواج پیغمبر پر نہیں کرتا، یہ تو پورے ایک عشرے کا عنوان ہے، اور اگر لوگوں میں سننے کا تحمل ہو تو پورا ایک عشرہ اس پر پڑھا جا سکتا ہے، ازواج پیغمبر پر۔ میں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نبی کی باتوں کو سمجھنے والوں میں ازواج پیغمبر زیادہ سمجھتی تھیں یا اہل بیت پیغمبر نبی کی باتوں کو زیادہ سمجھتے تھے، تو میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب نبی کی کسی زوجہ نے نبی سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں کون سب سے پہلے مرے گی؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ ازواج پیغمبر اسے سمجھ نہ پائیں، اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپا، جس کے ہاتھ لمبے تھے کہ اب
سب سے پہلے نبی کی وفات کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گی، اور جس کے ہاتھ سب سے چھوٹے تھے کہ آپ اطمینان سے رہیے، نبی کی وفات ہو گئی۔ وفات نبی کے بعد جب موت کا فرشتہ دوبارہ آیا اور ازواج پیغمبر میں جو بی بی وفات پائیں تو نبی نے کہا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مریں گی، لیکن جن کے ہاتھ چھوٹے تھے وہ مر گئیں۔ عزیزان گرامی، بزم نبوت میں بھی ایسے افراد تھے اور نبی کی ازواجیت میں بھی ایسی بیویاں تھیں کہ جنہی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک جملہ اپنی زبان پر لے آئیں، فرمایا آج جتنا بڑا نبوت پر مجھے شک ہوا ہے اتنا بڑا شک مجھے نبوت پر کبھی نہیں ہوا۔ تو وہاں ایمان کی مضبوط بھی بیٹھی تھی کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نبی کے ایمان پر شک کرتی ہیں؟ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ تم بھی تو موجود تھی، ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو نبی نے کہا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ ہاتھ جس کے لمبے ہیں وہ زندہ بیٹھی ہیں، ہاتھ جس کے چھوٹے تھے وہ وفات پا گئیں۔ کہاں نبی نے کہا تھا بغیر نبی کی نبوت پر شک نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ کا کچھ پھیر ہو کہ آپ کون بتائے گا کہ نبی نے کیا کہا تھا، کہ گھبراتی کیوں ہو؟ نبی حجاب قبر میں گئے ہیں، علی تو موجود ہیں۔ یہ ہماری قرآنی مائیں کہہ رہی ہیں، یہ ہماری قرآنی مائیں کہہ رہی ہیں، امہات المومنین کہہ رہی ہیں کہ نبی حجاب قبر میں چلے گئے ہیں مگر علی تو موجود ہیں۔ اب میں ایک جملہ عرض کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، ہم اپنی قرآنی ماؤں کی بات کو مانیں یا آپ کی بات کو مانیں؟ جب ہماری قرآنی ماؤں کو نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ادھر ادھر نہیں گئی، کسی بزم رسول میں بیٹھنے والے کا نام نہیں لیا، ایک ہی نام لیا، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ تو جب ازواج بھی علی سے پوچھیں، اصحاب بھی علی سے پوچھیں، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ازواج بھی علی سے پوچھیں، اصحاب بھی علی سے پوچھیں، تو ہم کاہے کو علی سے نہ پوچھے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہم کیوں نہ علی سے پوچھیں؟ ہم بھی حضرت سے سوال کرتے ہیں، اب اس پہ بگڑیے نہیں کہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا، آپ نے ان سے نہیں پوچھا، آپ نے ان سے نہیں پوچھا۔ ارے ہم ادھر ادھر بھٹک کے کیا پوچھیں؟ بھئی ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے ان سے پوچھ کے ہمیں بتایا، تو ہم پھر انہی کے پاس نہ چلے جائیں؟ ازواج بھی علی پاس جا رہی ہیں، اصحاب بھی علی کے پاس آ رہے ہیں، تو ہم بھی علی کے پاس آ گئے۔ ہم نے بھی شریعت کو، دین کو مولا علی سے لیا، اس میں ہم نے کیا عیب کر دیا؟ بہرحال ازواج رسول نے کہا جب نبی کا کلام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھو علی سے۔ اب تاریخ نے لکھا امہات المومنین آئیں ترے علی پر، مولا سمجھ گئے کیوں آئی ہیں، خیریت تو کیسے تشریف لائیں؟ تو ان میں سے ایک فرماتی ہیں کہ آج ہمیں قول نبی پر شک ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ نبی پر شک کرنا یہ کفر ہے، توبہ کا مقام ہے۔ مولا نے لاہور بھیجا کہ ایسی باتیں نہ کیجئے۔ کس بات پر آپ کو شک ہوا؟ کہ ایک دن ہم سب بیٹھے تھے اور ہم نے نبی سے یہ پوچھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں سب سے پہلے کسے موت آئے گی؟ تو نبی نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔
ہم نے ہاتھ ناپے، مثال کے طور پہ ان کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے تھے اور یہ زندہ بیٹھی ہیں، اور وہ بیچاری جن کے ہاتھ چھوٹے نکلے تھے وہ وفات پا گئیں۔ تو میرے مولا نے مسکرا کے پوچھا، آپ نبی پر شک نہ کیجئے، اپنی سوچ پر شک کر لیجئے، آپ نے کیا ظاہری ہاتھوں کو ناپا؟ کہاں ہم نے ظاہری ہاتھوں کو ناپا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، نبی کا فرمان ظاہری ہاتھوں کی طرف نہیں تھا، یہ بتائیے سخاوت میں کس کے ہاتھ لمبے تھے؟ اب سب نے سر جھکا کے کہا مرحومہ کے، جو مری ہیں ان کے ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے تھے، سب سے لمبے تھے۔ کیا تم دنیاوی ہاتھوں کو ناپ رہی تھی؟ نبی نے سخاوت کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اگر میرا مولا نہ ہوتا، اگر میرا مولا علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو ازواج پیغمبر میں ایسی بھی ہوتی جو نبوت پر شک کیے مر جاتی۔ یہ تو علی کا احسان ہے کہ ہماری قرآنی ماؤں کو اپنے علم کے ذریعے شک سے نکال کر یقین کی منزل پر کھڑا کر دیا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، جب ازواج رسول کا کلام بغیر اہل بیت رسول کے نہیں سمجھ پا رہی ہیں تو ہمارے لیے تو دو کلاموں کو سمجھنا ہے، ایک رسول اللہ کا کلام جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور ایک اللہ کا کلام جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ان دونوں کلاموں پر جب ہم عمل کریں گے تبھی ہم سچے پکے کھرے مسلمان کہلائیں گے، اور اگر ہم عمل نہیں کر سکے یا غلط عمل کر لیا تو ہم سچے پکے کھرے مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو لینے کے لیے ہمیں ایسے در پر جانا ہے جو علم قرآن بھی رکھتا ہو اور علم سیرت نبی بھی رکھتا ہو۔ میرا آج پھر چیلنج ہے، کیا کوئی مولائے متقیان کا جیسا مفسر دکھا سکتا ہے؟ تعلیمات آیات قرآنی کا معلم علی کا جیسا کوئی نہیں، سیرت پیغمبر اسلام کا بتانے والا کوئی نہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تشریح علی کر رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں کون سی آیت زمین پر اتری، کون سی آیت آسمان پر اتری، کون سی آیت ہواؤں میں اتری، کون سی آیت خشکی کے پہ اتری، کون سی آیت سمندروں میں اتری، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کس آیت کا کیا مطلب ہے، کس آیت کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جائے گا۔ قسم خدا کی، آل محمد کے سوا ہمیں تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو مطابق قرآن کیا عمل کرے گا، قرآن اس کے عمل کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ جب یہ عمل کریں گے تو قرآن کی آیت بنے گی، جب یہ روٹیاں دیں گے قرآن کی آیت آئے گی، جب یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں گے قرآن کی آیت آئے گی، جب یہ بستر رسول پر سوئیں گے قرآن کی آیت آئے گی۔ اگر میں جملوں کو بدل کے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اسلام کی اہم ترین قانون کی کتاب کا نام قرآن ہے، جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ اگر لفظ میں بدل کے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ عمل اہل بیت کا نام قرآن ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عمل اہل بیت کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ عمل کرتے ہیں، نزول قرآن ہوتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کر کے مسلمان بنتے ہیں، اور قرآن ان کے عمل کو اپناتا ہے تو وہ قرآن بنتا ہے۔
اسی لیے تو علی ابن ابی طالب نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھ دیا۔ اب آپ بتائیے، ہم آپ سے قرآن کو سر پر رکھ کے قبلہ رخ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیجئے، ہم 1400 برس بعد کے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ ہم دور نبی میں ایسے افراد کو چنیں کہ جو لوگ نزول قرآن کو بھی سمجھتے ہوں اور سیرت پیغمبر اسلام کو بھی سمجھتے ہوں، تاکہ سیرت اور قرآن پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ ہمیں صحیح آیت کی تشریح بھی مل جائے اور سیرت نبی کی صحیح ہمیں تعبیر بھی مل جائے تو ہم اس پر عمل کریں۔ اور وہ ذات ہے، وہ گھرانہ ہے، وہ گھرانہ ہے علی کا، فاطمہ، حسن اور حسین کا، جہاں سیرت نبوی بھی ملے گی اور اللہ کی کتاب قرآن بھی ملے گا۔ بس آج فضائل میں زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، لیکن ابھی 2-4 منٹ اور سن لیجئے۔ جب ایک دعوت فکر ہے عالم اسلام کو، یہ یاد رہے عنوان اسلام کو ضرورت ہے اہل بیت کی، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی ضرورت ہے اہل بیت کی۔ جب تک کہ سیرت آل محمد ہمیں نہ ملے گی اور در آل محمد پر ہم نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک نہ قرآن ملے گا نہ سیرت رسول ملے گی۔ رسول کی وفات کے بعد شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ مجمع جمع ہوا رسول کی بیٹی کے گھر پر، رسول کے داماد کے گھر پر۔ علی باہر آئیے، مولا نے کیا کہا؟ دربار چلیے۔ مولا نے جواب میں کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک کہ میں جمع قرآن نہیں کر لوں گا، قرآن کو مرتب نہیں کر لوں گا، اس وقت تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ حضرت نے قسم کھائی کہ جب تک کہ قرآن کو مرتب نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلا جائے گا۔ اس جملے کو آپ نے غور کیا، سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ مولا نے کہا جب تک کہ قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اور اس کے بعد آپ جمع قرآن کی روایتوں کو دیکھیے تو آپ کو تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جمع قرآن میں قرآن اس طرح سے جمع کیا گیا کہ 4 آیتیں ان سے لی گئیں، 4 آیتیں ان سے لی گئیں، 4 آیتیں ان سے لی گئیں، یعنی مسلمانوں سے آیتوں کا چندہ لیا گیا۔ جسے جو آیت یاد ہے اس نے وہ آیت سنا دی اور اس آیت کو لکھ دیا گیا۔ اب تو عالم اسلام در علی پر آ جائے، علی قسم کھائے ہوئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، مطلب یہ ہے کہ سارا قرآن میرے گھر میں ہے۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھ رہے ہیں کہ تیسرے دور میں جو قرآن جمع ہوا وہ کس طرح سے جمع ہوا، کچھ ازواج رسول سے لیا گیا، کچھ اصحاب رسول سے لیا گیا۔ اصحاب رسول میں بھی ایک نے کچھ نہ دیا، ارے ایک سورہ بھی کسی ایک سے نہ ملا، چند آیتیں انہی نے سنائیں، چند آیتیں انہی نے سنائیں، چند آیتیں انہی نے سنائیں، چند آیتیں انہی نے سنائیں۔ اب قرآن جمع ہو رہا ہے، قرآن جمع ہو رہا ہے۔ اب تو اہل بیت اور اہل بیت کے غیر کا فرض سمجھ لیجئے کہ وہاں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، قرآن جمع کروں گا۔ وہاں ایک در پہ قرآن جمع کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن وفات پیغمبر کے بعد اگر کسی گھر میں ملے گا تو وہ گھر ہے اہل بیت پیغمبر کا۔
وہ گھر ہے اہل بیت پیغمبر کا، جس گھر میں علی رہتے ہیں، جس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں، جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، جس گھر میں فضہ رہتی ہیں۔ اسی لیے تو فضہ نے پوری عمر قرآن کی آیتوں کے ذریعے جواب دیا کہ ہم نے چندے کا قرآن نہیں لیا، ہم نے اہل بیت کے در سے وہ قرآن لیا ہے۔ گفتگو تم کرو گے، آیت ہم پڑھیں گے، سوال تم کرو گے، جواب آیت سے ہم دیں گے، تم پوچھو گے، ہم سوال کا جواب آیت کے قرآنی کے ذریعے دیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم جاگتے میں بھی علی علی کہتے ہیں، سوتے میں بھی علی علی کہتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ زندگی میں بھی علی علی کرتے رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم علی علی کریں گے، اور ہماری قبر میں تو ہم اتنا علی 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 کریں گے کہ خود مولائے متقیان ہماری قبر میں ہماری مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو آئیے کیوں نہ مجلس کے اختتام سے پہلے ہم سب مل جل کے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ ہمارے مولا علی کو بھی وحشت آ جائے اور وہ عالم نور سے یہ آواز دیں، گھبرانا نہیں اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے علی علی کرنے والوں، تم اگر علی علی کر رہے ہو تو ہم بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ وقت موت ہم تمہارے سرانے آئیں گے، قبر میں تمہارے سرانے آئیں گے، حشر میں تمہارے سرانے آئیں گے، ہم پل صراط پر تمہارے سرانے آئیں گے، حوض کوثر پر پانی تمہیں ہم پلائیں گے، جنت میں داخل بہشت ہم تمہیں کریں گے۔ اے جنتیوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ علی علی کہنے والوں، جنت کی دروازے کی زنجیر بھی جب دروازے پر پڑتی ہے تو آواز آتی ہے علی علی علی۔ تو جب جنت کی آواز علی علی ہے تو جنتیوں کی آواز بھی علی علی۔ نعرہ حیدری، خدا سلامت رکھے۔ یا علی کہنے والوں، روز محشر یہ صدائے علی ہم سب کو فائدہ پہنچائے گی۔ اب علی علی کیا ہے تو ایک صلوات بھی بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایام عزائے حسینیہ کا یہ عشرہ اولا ہے۔ دھیرے دھیرے تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمیں کربلا والوں کی یاد دلا رہی ہیں۔ 5 محرم کا سورج غروب ہو چکا، 6 محرم کی رات آ گئی۔ یہ رات شہزادہ علی اصغر کے نام ہے۔ یوں تو سب کے سب روز عاشور شہید ہوئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک دن بنی ہاشم کے چند جوانوں اور بچوں کے نام کر دیے۔ 6 محرم وہ 6 مہینے کے شیرخوار کے نام جو کربلا میں اپنے بابا کی گود میں سوار ہو کر لشکر یزیدی کے مقابل گیا اور کربلا کا یہ پہلا اکیلا شہید ہے کہ جس کی سواری میں حسین ہیں، اور جو نہ تیر لے کے گیا، نہ تلوار لے کے گیا، نہ نیزہ لے کے گیا، بس چہرے کا تبسم تھا، ایک سوکھی ہوئی چھوٹی سی زبان تھی۔ جو کام تلواریں نہ کر پائیں، جو کام نیزے نہ کر پائے، جو کام تیر نہ کر پائے، اصغر کی مسکراہٹ نے کر دکھائے۔ ننھی سی زبان نے وہ کام دکھایا کہ لشکر شام چیخیں مار مار کے رونے لگا، اور ملا جیسا ظالم تیر انداز بھی گھبرا گیا۔ بس عزاداروں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر حسین پر رونے والوں،
یوں تو ہمارے گھر عزا خانے ہیں، لیکن اس سال باقاعدہ طور پر عزا خانے بن گئے۔ اب آپ مجلس جہاں پر بیٹھ کے سن رہے ہوں، اگر آپ صوفے پر بیٹھے ہیں، اگر آپ چیئرز پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی بلندی پر بیٹھے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے گھر میں امام حسین کی صف عزا بچھائی ہے اور آپ کو زمین پر بیٹھنے میں کوئی اذیت نہیں ہے، تب آپ فرش عزا پر بیٹھ جائیے۔ اور اگر آپ فرش عزا پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں پر بیٹھے ہیں اپنے سر کو جھکا لیجئے۔ آپ میں سے میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا خیال رہے کہ حسین کی دکھیاری ماں ہم سب کو دیکھ رہی ہے۔ آج حسین کو حسین کے اصغر کا پرسہ دینا ہے، آج حسین کو حسین کے اصغر کا پرسہ دینا ہے۔ کون علی اصغر کہ جس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے اور ماں اپنے بچے کو بڑے غور سے جھولے میں دیکھ رہی ہے۔ کبھی ماں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ کہیں مر تو نہ گیا، تو ماں رباب آواز دیتی ہے، اصغر، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ شہزادے علی اصغر کے صدقے میں اللہ ہماری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ اے عزاداروں، اے عزاداروں، اے حسین شہید پر، اے حسین غریب پر، اے حسین مظلوم پر رونے والوں، ام رباب آواز دے رہی ہیں، اصغر۔ اصغر چوکتے ہیں، آنکھوں کو کھولتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، پھر آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ ماں مطمئن ہو جاتی ہے، میرا اصغر زندہ ہے، میرا اصغر زندہ ہے۔ لیکن جب شب عاشور آئی، 9 محرم کا دن گزر کے رات آئی، تو رباب پکار رہی ہیں، اصغر، اے میرے لال اصغر۔ ارے اصغر جواب نہیں دیتا، اصغر جواب نہیں دے رہے ہیں، تو رباب رو رہی ہیں، ہائے اصغر۔ امام حسین خیموں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خیمے سے رباب کے رونے کی آواز سنی، حسین کھڑے ہوئے، ام رباب کے حجرے میں، ام رباب کے خیمے میں گئے، اور جانے کے بعد پوچھا، رباب رونے کا سبب کیا ہے؟ اے عزاداروں، اے میری ماں بہنوں، جس طرح سے تم گہوارے علی اصغر کو پکڑ کے روتی ہو، رباب کربلا میں رو رہی ہے۔ رباب کربلا میں رو رہی ہیں۔ حسین آئے، رباب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ آقا لگتا ہے میرا بچہ مر گیا، اصغر دنیا سے چلے گئے۔ کہ رباب کیسے کہا تم نے؟ اب جو بہنیں ہماری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں ہماری آواز کو، جو صاحب اولاد ہے، یا ایسی بہنیں کہ جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں، ذرا دل کو سنبھال کے سنیے گا۔ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے، آقا جب بھی میں اپنے بچے کو پکارتی ہوں، میرا بچہ مسکرا کے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتا ہے، لیکن آج میں بہت دیر سے اصغر کو پکار رہی ہوں مگر اصغر جواب نہیں دیتا۔ حسین نے کہا، رباب صبر کرو، اصغر مرا نہیں ہے۔ ارے کل اصغر میری گود میں سوار ہو کر میدان کارزار جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ مصائب ہو رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ دوستو، جو اصغر شب عاشور ماں کی آواز پر آنکھیں جس نے نہیں کھولی، روز عاشور عصر کے ہنگام میں جب مقتل میں جا کے حسین نے آواز دی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو رات میں ماں کی آغوش
میں رہنے والا اصغر ماں کی آواز پر جواب نہیں دے رہا ہے، اتنا نڈھال ہو چکا ہے، اتنا بھوکا و پیاسا ہے، لیکن جب امام نے آواز دی تو اصغر ہم کے دیکھا جھولے کے قریب کوئی نہیں جو اصغر کو گود میں اٹھا کر حسین تک پہنچا دے۔ ارے 6 مہینے کے بچے نے جھولے سے اپنے کو گرا دیا۔ ارے اب جو سیدانیوں نے دیکھا کہ اصغر گر گئے، خالی اصغر گرے نہیں بلکہ کروٹیں لے کے در خیمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے ماں نے اٹھایا میرے لال۔ زبان بے زبانی میں اصغر نے کہا ہوگا اماں مجھے بابا تک جانے دو۔ خیام حسینی میں قرآن بپا ہو گیا، واہ حسینہ کے نعرے لگ گئے۔ امام ذوالجناح کو واپس لائے، در خیمہ پر آئے۔ زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب حسین زندہ ہے، زینب رو کیوں رہی ہو؟ کہا بھیا جب تم نے آواز دی ہے کوئی مددگار تو اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ اے بھیا اگر اصغر کو اٹھایا نہ جاتا تو بچہ کروٹیں لیتے لیتے مقتل میں چلا جاتا۔ حسین نے کہا بلاؤ رباب کو۔ رباب قریب آئی، کہے رباب ذرا اصغر کو مجھے دے دو۔ ماں نے حسین کی گود میں اصغر کو دیا۔ حسین اصغر کو خیمے سے باہر لے جا رہے تھے کہ ام رباب فرماتی ہیں اے آقا اتنا بتا دیجئے میرے لال کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا رباب میں اصغر کو لے کے جا رہا ہوں میدان میں، بچہ بہت پیاسا ہے نا، میں قوم جفاکار سے اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، شاید پانی مل جائے۔ اب جو ماں نے یہ سنا کہ اصغر اتنے بڑے لشکر کے سامنے جائے گا، کہا اے آقا تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب بچہ گھر سے باہر نکلے کپڑے صاف ہوں۔ ارے اصغر کو ایک کرتا پہنایا، میں کہوں گا رباب ارے یہ اصغر کو کفن پہنا رہی ہے۔ حسین نے اصغر کو لیا، بس عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے، دے لیجئے پرسا، رو لیجئے، کر لیجئے ماتم۔ یہ ایام عزا کی تاریخیں پھر 1 سال بعد آئیں گی۔ اے عزاداروں، اے حسین ابن علی کے عزاداروں، اے مظلوم کا ماتم کرنے والوں، حسین نے اصغر کو لیا، میدان کارزار میں آئے۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے ہم یہ سمجھے کہ حجت آخر کے لیے حسین قرآن لے کے آئے ہیں، لیکن اب جو حسین نے دامن پلٹا تو کیا دیکھا؟ ایک چاند سا پھول، ایک چاند سا چہرہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر! دشمن بھی جسے چاند کہے، ارے ماں اسے کیا کہتی ہوگی؟ لیجئے حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا، اے قوم جفاکار تو نے پانی بند کر دیا، ارے اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے، ارے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر! ابھی آپ مصائب ہوں گے، مجلس تمام ہو رہی ہے، تھوڑا سا پانی اس بچے کو پلا دو۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین ابن علی نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں اسے زمین کربلا پر لٹائے دیتا ہوں۔ لیجئے پھول سا جسم زمین کربلا پر لٹالا، ریت تپ رہی تھی، بچہ کروٹیں بدلنے لگا۔ ارے حسین سے دیکھا نہ گیا، کوئی پانی لے کے اصغر کے پاس نہ آیا۔ اب فاطمہ کے لال نے
علی اصغر کو گود میں لیا، لینے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ اے میرے لال بتا دے کہ میرا بابا سچ کہہ رہا ہے، میں 3 دن سے زیادہ کا پیاسا ہوں۔ لیجئے اپنے منہ کو حسین کی طرف سے گھمانا شروع کیا، ننھا سا چہرہ لشکر یزیدی کی طرف کیا، سو کی زبان سو کے ہونٹوں پر پھیری، ہائے میرا بابا پیاسا ہے۔ قوم جفاکار رونے لگی۔ عمر سعد ہرملا کے قریب آیا، اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہرملا نے چلہ کمان میں تیر جوڑا۔ جب ہرملا کو مختار نے گرفتار کیا تو پوچھا ہرملا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ ملعون کہتا ہے 3 تیر ایسے چلائے جس کے بعد زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ انہی 3 تیروں میں سے پہلا تیر یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرا تیر اس موقع پر چلایا جب حسین اصغر کو ہاتھوں پر لیے تھے، سوال آپ کر رہے تھے کہ میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا۔ ہرملا کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ تیر کو چھوڑوں، میرے سامنے نبی آ گئے بالوں کو کھولے ہوئے۔ اے ہرملا اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اے ہرملا تیر میرے مار دے۔ کہتا ہے 7 مرتبہ میں نے یہی منظر دیکھا اور اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور آنکھیں بند کر کے میں نے تیر چھوڑا۔ اب جو میں نے تیر چھوڑا تو زمین کربلا ہل گئی۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ حسین اصغر کے گلے سے تیر کھینچ رہے ہیں، لہو ہاتھ میں لیے ہیں، آسمان انکار زمین انکار کر رہی ہے، لہو چہرے پر ملا، ابا کا دامن ڈالا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ ارے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا اصغر کو پانی پلا دیا، ابا کا دامن الٹا، اصغر خون میں نہایا ہوا۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ رباب بس تو 1 یا 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ رباب سوال کر رہی ہیں آقا کیا اتنے کم سن بچے بھی کربلا میں نہر کیے جاتے ہیں؟ حسین خاموش ہیں، لہو رباب نے اپنے بالوں میں بھرا۔ لاؤ رباب اصغر کا جسم پھول جیسا ہے، میرے بعد مقتل میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر کا جسم گھوڑوں کی ٹابوں میں آ جائے۔ حسین پشت خیمہ پر گئے، ننھی سی تربت اصغر کی بنا دی، لیجئے حسین تربت بنا کے مقتل آ گئے۔ ارے حسین قتل کر دیے گئے، اب سارے شہداء کاٹ کے شمار ہو رہے ہیں، سب کے سر مل گئے، اصغر کا سر نہیں ملتا۔ ارے ظالموں نے پشت خیمہ پر نیزے مارے۔ ارے اب جو ایک نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ اصغر کا جسم آ گیا، ظالم نے ننھا سا ارے تن سے جدا کیا۔ رباب رو رہی ہے، سر اصغر نوک نیزہ پر ہے۔ ارے رباب کہہ رہی ہے اے میرے لال یہ گود میں آنے کا وقت ہے، اے اصغر یہ نیزے کی بلندی پر کہا، مقتل کربلا ہل رہی ہے، زینب فریاد کر رہی ہے، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔